दूसरी बार कंट्रोल टावर से मुझे जो आवाज़ आई, मैं कंट्रोल टावर का चीफ बोल रहा हूँ, वज़ीर आला पंजाब सादिक हुसैन कुरैशी आपके पास आ रहा है। आप ये बताएंगे कि इस जहाज़ में कौन सा तेल इस्तेमाल होता है। वज़ीर आला पंजाब जहाज़ के पास आया, उसके साथ और 2 लोग भी हैं। उसने मुझे कहा, जहाज़ का तेल बताएंगे कौन सा इस्तेमाल होता है। मैंने पायलट कैप्टन रेड्डी से पूछा। उसने कहा एसओ। एसओ लफ्ज़ लिखकर मैंने जहाज़ से नीचे फेंक दिया। इस कागज़ को उठाकर ले गए। फिर कंट्रोल टावर से आवाज़ आई कि वज़ीर आला पंजाब सादिक हुसैन कुरैशी, वज़ीर खुराक एहसास एहसन, वज़ीर ख़जाना डॉक्टर मुबशर हसन और जनरल फरमान अली राव आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा है, मैं तो किसी से नहीं मिलना चाहता, यहाँ तक कि पाकिस्तान के सिपाही से भी नहीं। तुम क्यों ये दर्द सर अपने ऊपर लेते हो? मैं सिर्फ तेल मांगता हूँ, हमारे जहाज़ में तेल भर दो, हम यहाँ से दफ़ा हो जाएंगे। हम तुम्हारा एयरपोर्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हमने तुम्हारे किसी वज़ीर से बात की तो हिंदुस्तान फ़ौरन पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाएगा। क्या बोला उनको, कितना असलहा दिया उनको, और तुम ये ज़हमत लेने के लिए क्यों तैयार हो? उसने कहा, नहीं जी, वज़ीर आज़म भुट्टो साहब का हुक्म है, वो साहिबान आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। बहरहाल ये चारों हज़रात वज़ीर आला पंजाब सादिक हुसैन कुरैशी, वज़ीर खुराक एहसास एहसान, वज़ीर ख़जाना डॉक्टर मुबशर हसन, जनरल फरमान अली राव मुझसे मिलने जहाज़ में आ गए और उन्होंने कहा कि बेहतर ये है कि भुट्टो साहब के साथ आपके मुज़ाकरात हो जाएं। मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरी मंजिल लीबिया है, मैं लीबिया जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता हूँ। इस मामले में ऐसी इखलाकी और क़ानूनी ज़िम्मेदारियाँ होंगी जिसकी वजह से आप लोग हमारी मदद नहीं कर सकते, तो हम आपको परेशान क्यों करें। आप हमारे जहाज़ में तेल डाल दें, हम यहाँ से चले जाएंगे। हम पाकिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, और वैसे भी मैं चाहता हूँ हम कोई 8-10 मुल्क में जाएं और एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाकर मसला कश्मीर को आलमी राय आमा तक पहुँचाएं। इस पर वज़ीर आला पंजाब सादिक हुसैन कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान निस्फ सदी से कश्मीर की हिमायत कर रहा है। इस सिलसिले में हमने 3 जंगें लड़ी हैं और भुट्टो साहब ने 1000 साल तक जंग लड़ने का ऐलान किया है, तो आप हम पर क्यों भरोसा नहीं कर रहे हैं। मैंने जवाब दिया, इस तरह भारतीय हुकूमत और इंदिरा गांधी आप पर इल्ज़ाम लगाएगी कि आपने हमें मज़ीद हिदायत दी, मज़ीद असलहा दिया है, मगर हम नहीं चाहते हैं कि आप पर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम आए, इसलिए हमें तेल दे दो। हमारे जहाज़ में तेल ख़त्म हो गया है, हमें तेल मिल जाए तो हम यहाँ से चले जाएंगे। ये लोग चले गए। तकरीबन 3 बजे सपहर को तेल की एक गाड़ी जहाज़ की जानिब बढ़ते हुए नज़र आई और जहाज़ में तेल भरना शुरू हो गई। जहाज़ में तेल भर दिया गया, पंप निकल गई। मैंने कहा, अब हमें जाने दो, रनवे छोड़ दो। उन्होंने रनवे पर गाड़ियाँ लगाई हुई थी, फायर ब्रिगेड की। फिर एक बार वज़ीर आला सादिक हुसैन कुरैशी, एहसास एहसान, मुबशर हसन और फ़ौजी जनरल फरमान अली राव आए। वज़ीर आला सादिक हुसैन कुरैशी के हाथ में गुलाफ में लिपटी हुई कोई चीज़ थी। वज़ीर आला पंजाब सादिक हुसैन कुरैशी ने कहा, जानते हो ये क्या? मैं जहाज़ की सीट पर बैठा हुआ था, मुझे महसूस हुआ कि ये कुरान पाक है, और मुझे शिद्दत से इस बात का एहसास हो रहा था कि कुरान पाक नीचे है और मैं ऊंची जगह पर हूँ, और ये कुरान पाक के एहतराम के मनाफी है। मैंने उनसे कहा, मालूम होता है ये कुरान पाक है। उसने कहा, हाँ कुरान है। मैंने कहा, खोल कर दिखाइए, मैं इसका दीदार करना चाहता हूँ। वज़ीर आला सादिक हुसैन कुरैशी ने कुरान पाक खोला तो 6ठा सिपारा निकला। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुसलमान हूँ। मैंने जान लिया कि ये कुरान पाक है और अपने आप को मलामत की कि मैंने अपने ही मुसलमान भाइयों पर भरोसा ना किया और उनको मजबूर किया कि ये कुरान पाक लेकर आए मुझे यकीन दहानी कराने। सादिक हुसैन कुरैशी ने फिर से दोहराया, हमने शुरू से ही कश्मीर की हिमायत की है, 3 जंगें लड़ी हैं, भुट्टो साहब ने 1000 साल तक लड़ने का ऐलान किया है। कश्मीर हमारी शहरग है, वो है ये है। कलमा पढ़कर कसम खाई, बड़ा ज़बरदस्त एतमाद दिलाया।
صادق حسین قریشی نے کہا کہ آپ اپنے مطالبات پیش کریں، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے مطالبات پورے کیے جائیں۔ میں نے ان سے کہا، میرا سب سے پہلا مطالبہ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ UNO کی قرارداد جو مسئلہ کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ نے منظور کی ہے کے سمیت لاہور ہائی کورٹ میں ہمارے پاس آئے۔ اگر اب سے 18 گھنٹے کے اندر اندر سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ لاہور ہائی کورٹ میں نہ پہنچا تو پھر ہم اپنی کارروائی شروع کریں گے، اور اپنی کارروائی کا آغاز ہم وزیر اعلیٰ راجستھان گلاب سنگھ سے کریں گے، اور ہر گھنٹے کے بعد ہم ایک ایک وزیر کو قتل کر کے جہاز سے نیچے پھینک دیں گے۔ اس کے بعد ہم مسافروں کو ایک ایک کر کے قتل کر کے پھینکتے جائیں گے اور آخر میں جہاز کو اڑا دیں گے۔ اس نے کہا، اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ سری نگر جیل میں کشمیری مجاہد مقبول بٹ جو سزائے موت کی کوٹڑی میں پڑا اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے، اسے اپنے دونوں ساتھیوں سمیت رہا کر کے ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ کشمیر کی جیلوں میں جتنے بھی حریت پسند قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، ان کو رہا کر کے ان کے ناموں کا اعلان کیا جائے اور اندرا عبداللہ خفیہ سمجھوتہ ختم کیا جائے، کیونکہ کشمیری عوام کو یہ سمجھوتہ منظور نہیں ہے۔ میرے مطالبات سننے کے بعد مقبول بٹ صاحب کو پاکستان لایا گیا، مجھے بھروسہ دلانے کے لیے کہ دیکھو مقبول کو لایا ہے تو باقی کے مطالبات بھی پورے کریں گے، اور جہاز کی سیڑھیوں پر میری بٹ صاحب سے ملاقات کروائی گئی۔ میں نے اس وقت بٹ صاحب سے پوچھا کہ آیا وہ مطمئن ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے یقین تھا کہ جب تک دیوانی زندہ ہے بھارت مجھے پھانسی نہیں دے پائے گا۔ بہرحال جب قرآن پاک ہمارے سامنے لایا گیا اور ہمیں بتایا گیا کہ بھٹو صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور وہ لاؤنج میں ہمارا انتظار کر رہے ہیں، آپ وہاں تک چلیں۔ اب درمیان میں قرآن پاک لایا، اس لیے مجھے ان پر اعتماد کرنا پڑا۔ اب اگر وہ قرآن پاک کے بغیر مجھے ایسا کہتے تو ممکن ہے کہ میں ان کے ساتھ نہ جاتا، کیونکہ اس وقت تک تو میرا یہی اصرار تھا کہ ہم کسی کے ساتھ بھی ملاقات نہیں کریں گے۔ یہ جہاز میں تیل ڈال دیں، ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ مگر جب قرآن پاک درمیان میں لایا گیا تو میں ان سے متاثر ہو گیا، اور میں نے سوچا کہ یہ مسلمان ہیں اور قرآن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ممکن ہے وہاں ہمارے حق میں ہی بات ہوگی۔ میں نے سوچا اگر میں پاکستان کا دست تعاون ٹھکرا دوں تو ہو سکتا ہے کہ میں مشکلات کا شکار ہو جاؤں۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ پاکستان ایک مسلمان ملک ہے اور تقریباً نصف صدی سے کشمیریوں کی حمایت کا دم بھر رہا ہے، پھر اس نے حال ہی میں بھارت سے شکست کھائی ہے، یہ بھارت سے ہمارا سودا نہیں کرے گا۔ یہ سوچ کر میں ایئرپورٹ لاؤنج کی طرف چلا۔ انہوں نے مجھے کہا، بے شک آپ مسلح ہو کر چلیں۔ میرے ساتھ 2 دستی بم، 2 پستول اور کارتوس بھی ہیں۔ میں ان کے ساتھ لاؤنج کی طرف مسلح ہو کر چلا۔ راستے میں کچھ فوٹوگرافر میری فوٹو لے رہے تھے، انہوں نے فوراً میرے اوپر پردہ ڈال دیا۔ میں نے غصے سے کہا، یہ کیا ہے؟ وہ بولے، جب تک آپ کے مطالبات پورے نہیں ہوتے تب تک آپ کو صیغہ راز میں رکھنا ہوگا۔ یہی وزیر اعظم بھٹو صاحب کا حکم ہے۔ لاؤنج میں پہنچ کر جس کمرے میں مجھے بتایا گیا کہ یہاں بھٹو صاحب ہیں، وہاں باہر صوفے لگے ہوئے تھے۔ وہاں کچھ اعلیٰ شخصیات بھی موجود ہیں، کچھ وردی میں ہیں، کچھ وردی کے بغیر۔ تھوڑی دیر کے بعد وردی پوش حضرات اور 2 سول ڈریس والے صاحبان اس کمرے کی طرف گئے۔ کمرہ کھلا تو میں نے اندر درجن بھر پولیس کے افراد دیکھے جو سفید کپڑوں میں ملبوس ہیں۔ صادق حسین قریشی، مبشر حسن، اعتزاز احسن، جنرل راؤ بھی اس کمرے میں موجود ہیں۔ جب میں کمرے کے اندر داخل ہوا تو سب کھڑے ہو گئے اور میرا استقبال کیا اور مجھے ایک صوفے پر بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا۔ میں نے کمرے میں نظر دوڑائی تو دیکھا کہ بھٹو صاحب کمرے میں موجود نہیں ہیں، جبکہ مجھے باہر کہا گیا تھا کہ بھٹو کمرے میں موجود ہے۔ پستول میرے ہاتھ میں ہے کیونکہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بے شک آپ مسلح ہو کر آئیں۔ میں نے ان سے احتجاجاً کہا کہ ابھی تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ بھٹو صاحب کمرے میں موجود ہیں، مگر وہ تو یہاں نہیں ہیں۔ اس پر مبشر حسن نے کہا، بھٹو صاحب ملتان کے دورے پر گئے ہیں، ان کو آپ کے بارے میں پیغام دیا گیا ہے، وہ بس آتے ہی ہوں گے۔ صادق حسین قریشی نے کہا، ہم بھی تو حکومت کے اعلیٰ عہدیدار ہیں،
میں آپ کو پوری حمایت کا یقین دلاتا ہوں۔ اس دوران مجھے کچھ شک سا گزرا کہ شاید یہ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں، مگر جب قرآن پاک کی طرف دھیان گیا تو میں نے سوچا ایک مسلمان قرآن پاک کی قسم کھا کر دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی کافر ہو تو ہم سوچ سکتے ہیں ممکن ہے یہ قرآن پاک کی قسم کھا کر بھی دھوکہ کر جائے، کیونکہ وہ نہیں سمجھتا کہ قرآن پاک کیا چیز ہے۔ مگر ایک مسلمان جو قرآن کے مقام کو سمجھتا ہے تو پھر وہ قرآن کو درمیان میں لا کر دھوکہ نہیں دے سکتا۔ بہرحال میں نے 1886 سے لے کر 1976 تک کے کشمیری عوام پر ڈھائے جانے والے مظالم کے حالات بیان کیے۔ ایک صاحب جو وردی میں تھے وہ میرے صوفے کے پیچھے کھڑے تھے۔ وہ کوئی اعلیٰ فوجی افسر لگتے تھے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر دبا لیا اور کہنے لگے آپ گرفتار ہیں۔ میں نے پوچھا یہ بھارت کا ایئرپورٹ ہے؟ کہنے لگے نہیں، یہ پاکستان کا لاہور ایئرپورٹ ہے۔ میں نے پوچھا آپ مسلمان ہیں؟ کہنے لگے ہاں ہم مسلمان ہیں۔ میں نے پوچھا پر آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے لگے بس ہمیں ایسا ہی کرنے کا حکم ہے۔ میں نے کہا افسوس کی بات یہ ہے کہ تم نے بھارت کے سامنے اتنی جلدی ہتھیار ڈال دیے۔ اسی اثنا میں دو افراد نے اچانک میرے دونوں بازو کو جکڑتے ہوئے مجھے حکم دیا کہ پستول زمین پر پھینک دو۔ میں نے پستول کو غصے سے دور پھینک دیا۔ مجھے شدید غصہ آیا اور میں نے ان سے کہا میں تم لوگوں کو مارنے نہیں آیا ہوں، تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، تم 75 لاکھ کشمیریوں کا گلا گھونٹ رہے ہو، تمہاری یہ غلطی کبھی معاف نہیں کی جائے گی، ہوش سے کام لو اور مجھے چھوڑ دو۔ کیا تم کشمیریوں کے دشمن ہو؟ کیا تم بھول گئے ہو کہ بھارت نے تمہارے ملک کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں؟ کیا بھارتی فوج کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی ذلت تم اتنی جلدی بھول گئے ہو؟ کیا تم بھول گئے ہو کہ بھارت نے تمہارے جنگی قیدیوں کو اپنے کیمپوں میں گولیوں سے چھلنی کیا ہے؟ تم تو ابھی میرے سامنے قرآن اٹھا کر کے وعدہ کر چکے ہو۔ تم لوگوں نے کلمہ پڑھ کر ہماری حفاظت کا وعدہ کیا تھا۔ تم بہادر نہیں ہو، تمہارے 2000 کمانڈوز نے میرے جہاز کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، مگر تم نے مجھے دھوکے سے گرفتار کیا ہے۔ اگر تم بہادر ہوتے تو مقابلہ کرتے، دھوکہ نہ دیتے۔ تم بہادر نہیں بزدل ہو۔ اس وقت میرے منہ میں جو آیا میں نے ان کو کہہ دیا، مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ اس وقت مجھے شدت سے احساس ہوا کہ دنیا میں ہمارا اللہ کے سوا کوئی اور مددگار نہیں۔ حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے بھارت کے خلاف احتجاج ہے۔